پیر دستگیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی، پیر لسانی، الشیخ سید ابو محمد عبد القادر جیلانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہمارے چینل پر دوبارہ خوش آمدید، جہاں ہم عظیم اسلامی اسکالرز اور رہنماؤں کی زندگیوں کو تلاش کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں بات کریں گے، جو ایک مشہور اسلامی اسکالر، صوفی اور قادریہ صوفی کے بانی تھے۔ دوستو، اس سے پہلے کہ میں شیخ عبد القادر جیلانی صاحب کے کمالات اور واقعات کے بارے میں بات کروں، میں ان کا مختصر سا تعارف آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دوستو، شیخ عبد القادر جیلانی صاحب ایران کے صوبہ گیلان میں 1077 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایک متقی عالم اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسن کی اولاد میں سے تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی صاحب بچپن سے ہی اپنی تقوی اور ذہانت کی وجہ سے مشہور تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی صاحب نے ابتدائی تعلیم ایران میں مکمل کرنے کے بعد اپنے زمانے کے نامور عالم اسلام سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد کا سفر کیا۔ دوستو، وہ بغداد میں تھے کہ انہوں نے اپنی تعلیمات اور روحانی طریقوں کی وجہ سے وسیع شہرت اور پہچان حاصل کی۔ بغداد میں شیخ عبد القادر جیلانی صاحب نے اسلامی علوم، فقہ اور روحانیت پر بہت سی کتابیں اور مکالمے لکھے، جن میں سب سے مشہور کتاب غنیات الطالبین ہے، جسے صوفی ادب کی عظیم ترین تصانیف میں شمار کیا جاتا ہے۔ ولیوں کے سردار شہنشاہ بغداد سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ اپنے مدرسے کے اندر اجتماع فرما رہے تھے کہ چھت پر سے ایک سانپ آپ رحمت اللہ پر گرا۔ سامعین میں بھگدڑ مچ گئی، ہر طرف خوف و ہراس پھیل گیا، مگر سرکار بغداد اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ سانپ آپ رحمت اللہ علیہ کے کپڑوں میں گھس گیا اور تمام جسم مبارک سے لپٹا ہوا گریبان شریف سے باہر نکلا اور گردن مبارک پر لپٹ گیا۔ مگر قربان جائیے میرے مرشد شہنشاہ بغداد پر کہ ذرا برابر نہ گھبرائے، نہ ہی بیان بند کیا۔ اب سانپ زمین پر آ گیا اور دم پر کھڑا ہو گیا اور کچھ کہہ کر چلا گیا۔ لوگ جمع ہو گئے اور عرض کرنے لگے، حضور، سانپ نے آپ سے کیا بات کی؟ ارشاد فرمایا، سانپ نے کہا، میں نے بہت سارے اولیاء اللہ کو آزمایا، مگر آپ جیسا کسی کو بھی نہیں پایا۔ دوستو، معلوم ہوا کہ وہ کوئی عام سانپ نہیں بلکہ سانپ نما جن تھا، جس نے ہمارے غوث اعظم کا امتحان لینے کی کوشش کی تھی، اور الحمدللہ آپ رحمت اللہ علیہ ثابت قدم رہے۔ اسی سانپ نما جن کی دوسری خوفناک حقائق سنیے اور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی استقامت پر عقیدت سے سر دھنیے۔ چنانچہ حضور شہنشاہ بغداد سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بار میں جامعہ منصور میں مصروف نماز تھا کہ وہی سانپ آ گیا اور اس نے میرے سجدے کی جگہ پر سر رکھ کے منہ کھول دیا۔ میں نے اسے ہٹا کر سجدہ کیا، مگر وہ میری گردن سے لپٹ گیا، پھر وہ میری ایک آستین میں گھس کر دوسری آستین سے نکلا۔ نماز مکمل کرنے کے بعد جب میں نے سلام پھیرا تو وہ غائب ہو گیا۔ دوسرے روز جب میں پھر اسی مسجد میں داخل ہوا تو مجھے ایک بڑی بڑی آنکھوں والا آدمی نظر آیا۔ میں نے اسے دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ یہ شخص انسان نہیں بلکہ کوئی جن ہے۔ وہ جن مجھ سے کہنے لگا کہ میں آپ رحمت اللہ علیہ کو تنگ کرنے والا وہی سانپ ہوں۔ میں نے سانپ کے روپ میں بہت سارے اولیاء اللہ کو آزمایا ہے، مگر آپ جیسا کسی کو ثابت قدم نہیں پایا۔ پھر وہ جن آپ رحمت اللہ علیہ کے دستے حق پرست پر طائب ہو گیا۔ دوستو، ہمارے مرشد کامل سرکار بغداد رحمت اللہ علیہ کی بھی کیا شان ہے۔ ایک ہماری نماز ہے کہ ہم پر مکھی بھی بیٹھ جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں، معمولی خارش بھی ہم سے برداشت نہ ہو سکے۔ اس حقائق سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جنات بھی ہمارے غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے غلام بن جاتے ہیں۔
سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ فرماتے ہیں، ایک بار میں کسی جنگل کی طرف نکل گیا اور کئی روز تک وہاں پڑا رہا۔ کھانے پینے کو کچھ بھی نہ ہوتا تھا، مجھ پر پیاس کا سخت غلبہ تھا۔ ایسے میں میرے سر پر ایک بادل کا ٹکڑا نمودار ہوا، اس میں سے کچھ بارش کے قطرے گرے جنہیں میں نے پی لیا۔ اس کے بعد بادل میں ایک نورانی صورت ظاہر ہوئی جس سے آسمان کے سارے کنارے روشن ہو گئے، اور ایک آواز گونجنے لگی، اے عبد القادر، میں تیرا رب ہوں، میں نے تمام حرام چیزیں تیرے لیے حلال کر دیں۔ میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کہ ایک دم روشنی ختم ہو گئی اور اس نے دھوئیں کا روپ دھار لیا، اور آواز آئی، اے عبد القادر، اس سے قبل میں 70 اولیاء کو گمراہ کر چکا ہوں، مگر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ آپ رحمت اللہ فرماتے ہیں، میں نے کہا، اے مردود، مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ میرے رب کے فضل نے بچایا ہے۔ دوستو، واقعی شیطان بڑا مکار اور عیار ہے۔ وہ طرح طرح کے شعبدے یعنی جادوئی کرتب بھی دکھاتا ہے۔ اس کے وار سے ہمیشہ خبردار رہنا چاہیے۔ اپنی عقل و ہوشیاری پر اعتماد کرنے کی بجائے اللہ کے فضل و کرم پر نظر رکھنی چاہیے۔ جس کے پاس مال ہوتا ہے اس کے پاس چور آتا ہے، اور جس کے پاس دولت ایمان ہے اس کے پاس ایمان کا لٹیرا شیطان ضرور آتا ہے۔ نیز جس کے پاس ایمان جتنا مضبوط ہوگا اس کے پاس اسی قدر نیکیوں کے خزانے کی بھی کثرت ہوگی، لہذا وہاں شیطان بہت زیادہ زور لگائے گا۔ ہمارے غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے پاس ایمان و اعمال کے خزانے کے انبار کو دیکھ کر شیطان نے ڈاکے ڈالنے کی بہت بار کوشش کی، مگر وہ ہمیشہ ناکام اور نامراد ہی رہا۔ الشیخ سید ابو محمد عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں جن دنوں شب و روز جنگل میں رہا کرتا تھا، شیاطین خوفناک شکلوں میں فوج در فوج طرح طرح کے ہتھیاروں سے لیس ہو کر مجھ پر حملہ آور ہوتے، مجھ پر آگ برساتے۔ میں اللہ کی مدد سے ان کے پیچھے دوڑتا تو وہ منتشر ہو کر بھاگ جاتے۔ کبھی کوئی شیطان اکیلا آ کر مجھے طرح طرح سے ڈراتا، دھمکاتا اور کہتا یہاں سے چلے جاؤ۔ میں اس کو زوردار تمانچہ مار دیتا تو وہ بھاگنے لگتا۔ پھر میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا تو وہ جل جاتا۔ دوستو، شیخ عبد القادر جیلانی کی وراثت، ان کی تعلیمات اور قادریہ صوفی حکم کے ذریعے آج بھی زندہ ہے، جن کی انہوں نے بنیاد رکھی۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی وفات 1166 میں بغداد میں ہوئی۔ آج بغداد میں ان کا مقبرہ دنیا کے مسلمانوں کے لیے زیارت کا ایک مشہور مقام ہے۔